آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ، دوسرے نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اس کا دوسرا رکوع آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ کے خادم نے اسی رکوع کو آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، لیکن کچھ ضروری مضامین بیان کرنے سے رہ گئے تھے، اسی لیے اس کو دوبارہ پڑھا گیا۔ سب سے پہلے ان 13 آیتوں کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، ہاں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، پھر اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بگاڑ مت پیدا کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سدھار کرنے والے ہیں، خبردار یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لے آئے لوگ، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لے آئے بیوقوف لوگ؟ استغفر اللہ، خبردار سنو، بے شک وہی بے عقلیں ہیں، بیوقوف ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں،
اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں اپنے شیطانوں کے پاس تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ استہزاء فرماتا ہے ان کے ساتھ اور وہ ڈھیل دیے جاتا ہے، وہ اپنی شرارتوں میں اندھے بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور پھر ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا اور پھر وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ ان کی مثال جیسے کوئی شخص جس نے آگ سلگائی ہو اور جب اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی تو پھر اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا اور انہیں چھوڑ دیا اندھیاریوں میں، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا جیسے مثال زوردار بارش ہو آسمان سے اور اس بارش کے موقع پر اندھیاری ہو، کڑک ہو، بجلی ہو، اور یہ ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں کڑک سے اور موت کے ڈر سے، اور اللہ وہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو، ان کی آنکھوں کو اچک لے، چھین لے۔ جب جب روشنی ہوتی ہے ان پر چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جہاں اندھیرا چھایا ان پر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت، یعنی ان کا کان اور ان کی آنکھیں چھین دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس رکوع میں جیسا آپ کے خادم نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اصل تذکرہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہوں گے جو بیچارے پچھلے درس میں کسی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے ہوں گے۔ میرا معروضہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے، ہمارا نظام الاوقات ہے، اس وقت میں سے ایک ایک گھڑی کا ہم کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ اس میں کتنا وقت ہم رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت اپنے نفس کے لیے اور پھر واہی تباہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، کسی پر کوئی الزام نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ہماری زندگی کا نظام الاوقات اور یہ ٹائم ٹیبل ایسا بن جائے کہ ہفتے میں ایک دن نماز عشاء کا بعد کا وقت جو ہے، جیسے عام طور سے ہوتا ہے نا، یہ جو پروگرام کرنے والے رہتے ہیں، ایک شام فلاں کے نام، ایک شام فلاں کے نام، اگر ہمارا کوئی ایسا قاعدہ بن جائے کہ ایک شام اللہ کے کلام کے نام، ایک شام میرے اللہ کے نام، اللہ کوئی بھی مصروفیت ہو مگر تیری محبت میں وقت نکالوں گا اور تیرے کلام کو سنوں گا۔ خدا جانے کہنے والا، بھائی دیکھو کہنے والا بھی بدل جائے گا، سننے والے بھی بدل جائیں گے، یہ تو دستور ہے نا دنیا کا۔ لیکن نہ جانے کہنے والے کی زبان سے کون سی بات نکلے کہ اس کی بدعمالیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔ اس لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جو یہ نظم کیا ہے کہ اس درس کو یوٹیوب پر لائیو اس کو چلایا جا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بستیوں کا، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بنے جہاں اللہ کی کتاب۔ میرے بھائیو، آج کل دوسروں کے گھروں کا حال چھوڑو، خود ہمارے گھروں کا جو حال ہے، موبائل تو میرا خیال ہے ہر ایک کے پاس ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے پچھلے ہفتے کچھ ساتھی نہ تشریف لائے ہوں، تو ان کے لیے عرض کرنے اختصار کے ساتھ کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اللہ نے سکھلائی بندوں کو۔ میرے بندو، تم کو کیا پتہ کہ تم کو مجھ سے کیسے مانگنا چاہیے؟ دینے والا بھی میں ہوں، اور میں ایسا دینے والا ہوں کہ تم کو مانگنے کا سلیقہ سکھائے۔ کیا کہا کسی شیر نے،
کسی شاعر نے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی تھا۔ وہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ تم مانگتے جاؤ تمہارا دامن بھر جائے، وہ مزید نیا دامن عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بندے میرا تو کام ہی دینا ہے، تم مانگتا رہے تو جتنا مانگے گا میں تجھ سے اتنا راضی ہوں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہو جاتی ہے۔ کسی سے کتنی بھی محبت ہو، یہ مسلسل سوال، شوہر بیوی سے پریشان ہو جاتا ہے، باپ اولاد سے پریشان ہو جاتا ہے، امیر مامور سے کتنا مانگتا ہے، جب نہیں جب کچھ نہ کچھ مانگتے رہتا ہے۔ تو کیا بات دل کو لگتی ہوئی میرے سرکار نے ارشاد فرمائی کہ دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ ان سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عجیب حال ہے ہمارا، جو نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، گویا جتنا مانگا جائے وہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ اس کے سامنے دامن پسارنا ہم کو آتا نہیں، اور ہم ان لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کے عادی ہو گئے ہیں جو بیچارہ خود فقیر ہے، وہ دوسرے فقیر کی حاجت کیا پوری کرے گا۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے، وہی دینے والا ہے، اور تم سب کے سب فقیر۔ تو میرے بھائیو، اہدنا الصراط المستقیم کہ دعا سکھلائی کہ من مجھ سے ہدایت کی طلب کر، ہدایت مانگ۔ اور جب اس نے ہدایت کی دعا کی تو دعا کے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک ایسی کتاب تیرے حوالے کر رہا ہوں جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہے گا اس میں بھرپور رہنمائی، ھدی للمتقین۔ اور اس کے بعد پھر جو ایمان لاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا فرماتے ہیں تو اس کی کیفیات کو 5 آیتوں میں بیان کیا، 5 آیتوں میں، الف لام میم سے لے کر مفلحون تک۔ اور اس کے بعد 2 آیتوں میں ان الذین کفروا سے جو کھل کر انکار کرنے والے، نہیں ماننے والے، مومن یعنی ماننے والا، کافر یعنی نہیں ماننے والا، بس اتنا ہی مانا ہے۔ جو نہیں ماننے والے ہیں ان کی حقیقت بیان فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھائیں، ڈرائیں، نہ ڈرائیں، ان کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے، یہ نہیں مانتے۔ اور اب اس کے بعد یہ رکوع جو شروع ہوا ومن الناس سے، اس میں ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا رب تعالیٰ نے جو مدینے میں موجود تھا، اور یہ وہ گروہ تھا، ان کی اکثریت یہودی تھی، بلکہ ہم یہ کہیں کہ پورے کے پورے منافق یہودی تھے تو میں سمجھتا ہوں تاریخی اعتبار سے غلط نہیں ہوگا۔ یہ مدینہ طیبہ کی آبادی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے تو مدینہ طیبہ کی آبادی جو تھی وہ یہ سمجھ لو 20% مسلمان تھے، اور 80% جو تھے وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اس میں یہودی جو تھے وہ تعداد کے حساب سے بہت زیادہ تھے۔ اور ایک ہماری سوچ، ہمارا نظریہ کاش اللہ کی کتاب کے مطابق ہو جائے۔ کب ہوگا؟ ہمیں معلوم تو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نازل فرمایا، جب ایسا نظریہ ہو ہم کو معلوم ہی نہیں۔ یہ 2 جو صاحب کتاب قومیں، صاحب نبی قومیں، یہ دونوں اسلام کے اعتبار سے ہم سے سینئر ہیں۔ جو حقائق ہے اس کو ماننا چاہیے، ہر بات میں مزوری نہیں کرنا۔ میں آپ سے صاف صاف بات عرض کروں، ہر بات میں مزوری، حقیقت ہے وہ ماننا۔ ہم سے پہلے ان کو اللہ نے کتاب دی، ہمارے نبی سے پہلے ان کو نبی اللہ نے دیا، وہ چاہے یہودی ہوں سیدنا موسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام کے ماننے والے، اور چاہے نصرانی ہوں حضرت عیسیٰ مسیح کو ماننے والے، وہ دونوں اہل کتاب ہیں اور دونوں اسلام میں ہم سے سینئر ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے احسان فرمایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا جناب موسیٰ کلیم اللہ فرماتے تھے، ان کی امت میں ہمیں آپ کو اس سے پیدا ہو۔ کتنا بڑا احسان ہے رب کائنات۔ اب یہ دونوں اہل کتاب کا رویہ ایمان والوں کے ساتھ کیسا تھا کل،
آج کیسا ہے اور کل کیسا رہے گا یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ ذات بتائے گی جس نے ان کو بھی کتاب دی اور ہمیں بھی کتاب دی۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے دشمنی میں اسی آیت شریفہ پر چھٹا پارہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آیت ڈھونڈنا ہو تو بعض آیتوں کا ہم کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہے، اور بس ہیں جمن جٹن جیسے، لیکن بعض آیتیں رہتی ہیں کہ اس کا مضمون ایسا رہتا ہے کہ وہ یاد رہ جاتی ہے کہاں ہے یہ آیت۔ چھٹا پارہ اسی آیت پہ پورا ہوتا ہے۔ آپ چھٹا پارہ یہ پورا کھولیں گے تو بالکل آخری آیت ہے۔ مضمون دیکھیے، امت مسلمہ کو معلوم ہے یہ بات، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بالضرور آپ پائیں گے ایمان والوں سے دشمنی میں شدید ترین ان کو پائیں گے جو یہودی ہیں اور جو شرک کرنے والے ہیں۔ یہ اس کائنات کے فرما روا نے بیان فرمایا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب پھر فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اور ان ایمان والوں سے دوستی کے اعتبار سے آپ قریب ترین ان کے پائیں گے جو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں۔ مطلب یہودی اور مشرک یہ وہ دشمنان ایمان اور اسلام اور مسلمان ہیں کہ اشد الناس فرمایا، انتہائی شدید دشمن ہے یہ ایمان والوں کے، یہود اور مشرک۔ یہ پورا ملک جو ہے مشرکوں سے بھرا ہوا ہے، جو ان کے تلوے چاٹتے ہیں نا۔ دو چار بازار میں ایسے بکاؤ مال تو مل ہی جاتے ہیں نا، ہر جگہ مل جاتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں وہ کتنا بھی تلوہ چاٹ لے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ مشرک جو ہے مومن کا کبھی دوست ہو نہیں سکتا۔ اور یہودی، قرآن نے مشرکوں کے ساتھ یہودیوں کو بیان کیا۔ اور یہ آپ کا پورا جو موبائل ہے نا، اس کا گوگل کس کے قبضے میں ہے، اس کا فیس بک کس کے قبضے میں ہے، اس کا کروم کس کے قبضے میں ہے، یہ پورے پروگرامز جو ہیں، ارے ہم کو بھی، دوسروں کی کیا بات کرتے ہو، ہم کو بھی کوئی آیت اگر ڈھونڈنا رہتا ہے، ہم کو بھی ایمرجنسی میں اگر بخاری اور مسلم دیکھنا رہتا ہے، ہم بھی اسی کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ اس درجے میں وہ ہم پر حاوی ہو چکے ہیں کہ تمہارا قرآن بھی تم ہمارے اس میں گوگل میں ڈھونڈو گے، تم جو کچھ چاہنے ہوئے ہم، اور اس کے بعد خبریں، ارے گوگل میں ایسا آیا، فیس بک میں ایسا آیا، فلانا ایسا آیا۔ کیا آیا؟ اتنا ہی آتا ہے جتنا وہ دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں دکھانا چاہتے، تمہاری پسند کوئی پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساری فحاشی، وہ ننگا پن جو اس پر پروسا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ امت ہے، اس کے نبی نے مردوں کو اور عورتوں کو آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل فرمائی اس میں اگر ہم ان کو آوارہ کر دیں نگاہوں کے اعتبار سے، تب یہ ہمارے دام میں آ سکیں گے۔ اور پھر جو ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہودیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے میں نے یہ آیت پڑھا، مضمون وہ نہیں ہے۔ اب یہ یہودی اور نصرانی جو یہاں آباد تھے مدینہ طیبہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ وہاں پر عبداللہ بن ابی نام کا ایک یہودی تھا، جو اوس اور خزرج جو دونوں قبائل تھے، انہوں نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ اس کو ہم مدینہ کا بادشاہ بنائیں، کیونکہ بڑی آبادی یہودیوں کی تھی اور میجورٹی جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ ہم جب اس کو مدینہ کا بادشاہ بنائیں گے تو ہماری بھی مزہ ہو، ہمارا بھی مزہ ہو جائے گا، ہمارا بادشاہ ہے، ہم بھی جو چاہیں گے وہ کریں گے، طے ہوگا۔ اس کے لیے سونے کا تاج بننے کے لیے آرڈر دے دیا گیا، اور اسی دوران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ کہاں وہ مدینہ کا سردار بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور کہاں ساری کائنات کے سردار کو اللہ نے یہاں وارد فرما دیا، ماحول ہی بدل گیا۔ اب یہ یہودی جو ہیں، یہ چال باز قوم، دل میں تو عداوت تھی، یہ سوچا کہ اگر اب ہم ان کی مخالفت کریں گے، یہاں تو ہر طرف ایمان ایمان، اسلام اسلام، قرآن قرآن، ہم اگر ان کی مخالفت کریں تو بات بنے گی نہیں۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم بھی
زبانی اعتبار سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر ان کی عداوت کو چھپا کے رکھتے ہیں. جب موقع آئے گا، جب ہم ان کو یعنی ان کا نقصان کرنے کی کوشش کریں گے. دنیا جانتی ہے کہ ظاہری دشمن جو ہوتا ہے وہ سستا پڑتا ہے، لیکن کوئی دوستی کر کے دشمنی کرے تو بہت بھاری پڑے نا. آدمی اس سے بالکل ہوشیار نہیں رہتا. انہوں نے یہ کیا. اس گروہ نے زبانی طور پر اسلام قبول کیا. ان کا اسلام کیسا ہے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ. اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. ان کا ایمان انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، لیکن بارگاہ رب العزت سے ان کا ایمان رد کر دیا گیا. اس میں یہ یاد رکھیں، ایمان وہ ایمان ہے جو میرے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے. ایمان وہ ایمان جو میرے اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے. اعمال وہ اعمال جو میرے رب کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں. ساری دنیا ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کی گواہ بنے اور ڈھنڈورا پیٹا جائے ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کا، اور اگر ہمارے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو بات بالکل نہیں بنے. اب چونکہ انہوں نے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا تھا، دل میں ایمان، میں نے اس کے پہلے ایمان کی جگہ جو وہ قلب ہے، دل جو ہے وہ ایمان کی جگہ ہے، اور زبان جو ہے ایمان کو قبول کرنے کا ایک آلہ ہے. زبان جو ہے اس کو ایمان کے قبول کرنے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے، اور اصل اس کی جگہ جو ایمان کی ہے، جہاں اللہ کی عظمت رہتی ہے، جہاں اللہ کا خوف رہتا ہے، جہاں اللہ کی محبت رہتی ہے، جہاں اللہ کا تقویٰ رہتا ہے، جہاں اللہ کا شوق رہتا ہے، جہاں اللہ کی شرم رہتی ہے، اس جگہ قلب. التقویٰ ہاں ہونا. حدیث شریف میں آپ نے کیا فرمایا؟ اشارہ کر کے اپنے قلب پر، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. انہوں نے ایمان قبول کیا، زبان سے ایمان قبول، دل میں نہیں تھا. اور کیوں قبول کیا؟ ہم ان کے درمیان رہیں گے، ان کے ساتھ نمازوں میں شامل ہوں گے، جب جی چاہے گا ان کو دھوکہ دے کے چلے جائیں گے. ساتھ میں رہنے کے بعد ان کو نقصان پہنچانا زیادہ آسان ہے. اس لیے یہ نام نہاد مسلمان تھے. کون سے؟ نام نہاد. اب کوئی ہم سے پوچھے تو کون سا مسلمان ہے؟ حق ہے نا، بول تو دیا میں نے، نام نہاد مسلمان تھے. ہم کون سے مسلمان ہیں؟ یہ ہوم ورک ہے آپ میرے لیے. اب میرے بھائیو، ان منافقین کے بارے میں یہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے. قرآن نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں. ارے اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، پھر ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. یہ بنیاد ہے. یہود آگے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں. صرف اللہ کو مان لینا اور آخرت کو مان لینا ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ نبی کی نبوت اور اس کی رسالت کا ماننا بھی ایمان کی شرط. اب یہاں پر کیونکہ اکثریت ان کی یہودی تھی، وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اور یہودی ہونے کی وجہ سے وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے. ان کے پاس تو کتاب تھی نا، مگر جو بنیادی شرط تھی کہ تم جناب موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا، ورنہ تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اس سے انہوں نے انکار کر دیا. اور اس انکار کی بنیاد جو تھی وہ حسد تھا. یہ خیال رہے، اب اس کو اتنے تشریح سے میں تھوڑی دیر کا درس ہوتا ہے، اس میں کیا کیا عرض کر، اتنا خیال رہے. وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے. رب نے فرمایا ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو، دل سے آپ کی ذات پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے. یخادعون اللہ، خدا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم،
اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ دھوکہ دینا مطلب اللہ کی ذات کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنی سمجھ میں، وہ اپنی عقل کے مطابق یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے نقلی ایمان کا دعویٰ کر کے معاذ اللہ، اللہ کو تو نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں۔ ان بے عقلوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے وحی کا سلسلہ رکھا ہے، جبریل کا شب و روز آنا جانا ہے، اور اس عالم الغیب و شہادہ جو اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر وحی کو بارش کے قطروں کی طرح برساتے ہیں، انہوں نے ایک ایک منافق کا نام اپنے نبی کو بتا دیا تھا، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ نے بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو کہ بیماری کیا ہے؟ ان کی بیماری ہے نفاق، ان کی بیماری کیا ہے؟ دنیا پرستی۔ بڑے زبردست اللہ کے نیک بندے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہے، اولیاء اللہ کے جو پوری امت مسلمہ جو اولیاء کا منڈل ہے، کہتے جنید بغدادی، وہ فرماتے ہیں کہ دل کا مرض، دل کی بیماری جو ہے وہ خواہشات نفسانی کی اتباع کرنا ہے، جو کرے، جو جی چاہے وہ کرے، یہ دل کی بیماری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے جی میں آتا ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ جملہ کاش میرا نفس کمبخت یاد رکھے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو اس کے جی میں آتا ہے وہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے دل میں آئی ہوئی ہر بات کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مقابلے میں دیکھتا ہے، آیا یہ میرا خیال اور یہ میری خواہش جو ہے میرے اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، میرے نبی کے ارشاد کے مطابق ہے نہیں، تب وہ اس کو پوری کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوتا۔ اس لیے خواہشات نفسانی کی آنکھ بند کر کے پیروی کرنا یہ دل کا مرض ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے صاحب ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ زمین پہ سدھار کا کام۔ ہر فسادی جو ہے وہ اپنے آپ کو مصلح بتاتا ہے۔ ابھی دیکھو جتنے فسادیوں کا یہاں سے وہاں تک جماوڑا ہے، بامبے سے لے کر دلی تک، جتنا بڑا فسادی ہے وہ مردود اپنے آپ کو اتنا بڑا اصلاح پسند بتاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب ان سے کہا گیا کہ فساد مت کرو، میرے بھائیو فساد اور اصلاح یہ دونوں لفظ جو ہے یہ عربی کے اپوزٹ، ایک دوسرے کے مخالف لفظ ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کسی بھی زبان کا، عربی کا تو ہے، کسی بھی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے ایک دم صحیح معنی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مد مقابل لفظ اس کے سامنے لا کے رکھو تو اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے سے بنایا ہے نا، تاکہ ہر چیز کی حقیقت تمہیں سمجھے۔ اگر غم نہ ہو تو خوشی کی اہمیت کیا معلوم ہوگی؟ اگر غم نہ ہو تو خوشی کی اہمیت کیا معلوم ہوگی؟ اگر تاریکی نہ ہو تو نور کی اہمیت کیا معلوم ہوگی؟ تو اسی طرح فساد اور اصلاح یہ دونوں الفاظ جو ہے قرآن شریف میں کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، آج اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اصلاح جو ہے وہ کہتے ہیں حالات کو درست کرنا۔ حالات درست کیسے ہوتے ہیں اور حالات بگڑتے کیوں ہیں، فساد کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ عز و جل نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے جب تک وہ اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی رہے گی اس وقت تک اصلاح کا ماحول بنا رہے گا، سدھار بنا رہے گا، اور جس دن اس کو اس مقصد کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو پھر زمین پر فساد پیدا۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ ڈیفینیشن یاد رہ جائے۔ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا
اس مقصد کے لیے جب تک اس کو استعمال کرتا رہے گا انسان، تو زمین میں اصلاح میں رہے گی، زمین میں سدھار رہے گا، اور جس دن اس مقصد کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے گا زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ مثلاً دو چیزیں بتاتا ہوں آپ سے، ہر چیز کو آپ نے پوری چیزوں کو آپ گن لیجئے، غور کیجئے گا اس پر۔ روپیہ، پیسہ، دولت، بعض لوگ ایسا گن گن کرتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بیت الخلاء میں بھی گرا ہوا مل کر تو اٹھا لیں گے۔ زبردستی کا تقویٰ، اس کو تقویٰ جو ہے نا، تقویٰ کلاب بولتے ہیں۔ پیسہ، رقم، دولت یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اس کو اپنے نفس پر خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، اس کے بعد اس میں سے صدقہ دینا، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اگر اس اسٹینڈرڈ کو پہنچا تو حج ادا کرنا۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ پیسے سے ہوتا ہے نا۔ ارے جو عبادت دولت سے ہوتی ہے اس دولت کو برا کیسے کہہ سکتے؟ جب تک اس میں پیسہ خرچ ہوتا رہے گا کوئی خرابی نہیں۔ لیکن یہی پیسہ جس دن جوئے میں خرچ ہونے لگے، جس دن سٹے میں خرچ ہونے لگے، شراب میں خرچ ہونے لگے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے خرچ ہونے لگے، اس دن اسی پیسے کی وجہ سے فساد ہو۔ یہ عورت کو تو کوئی اس قرآن کی روشنی میں دیکھے جس میں ابھی اس سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران اور اس کے بعد سورۃ النساء آئے گی۔ طویل سورت ہے عورتوں کے نام پر، سورت کا نام نساء رکھا، کسی سورت کا نام رجل نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو ماں صاحب بتائیں گے، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں یہاں، یہ بھی صرف ہمارے استاد ہی ہیں ابھی، تو یہ بتائیں کہ رجل نام کی کوئی سورت ہے؟ نہیں، نساء یعنی عورت۔ اور یہ طویل سورت شریفہ جو چوتھے پارے کی آخری میں شروع ہوتی ہے، وہ پورا 5واں پارہ پورا سورہ نساء سے بھرا ہوا، چھٹے پارے میں جا کے پوری ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام میرے رب نے عورت کے نام رکھا۔ یہ عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے تم دیکھو گے تو جب یہ ماں کی صورت میں ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے میرے نبی جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ جب یہ بیوی کی شکل میں آتی ہے تو میرے نبی اس کا آنا میرے لیے آدھا دین فرماتے ہیں۔ جب یہ بیٹی کی شکل میں آتی ہے تو میرے نبی اس بیٹی کی پرورش پہ مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ جب یہ بہن کی شکل میں آتی ہے تو اس کا میراث میں حق دے دینا میرے نبی ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ عورت جس کے قدموں کے نیچے جنت، جس کے آنچل میں جنت، جس کے وجود کے ساتھ جنت میں، یہ عورت جب تک ماں ہوتی ہے، جب تک بہن ہوتی ہے، جب تک بیوی ہوتی ہے، جب تک بیوی ہوتی ہے، اس کی خیر کو کیا دیکھنا۔ لیکن یہی عورت جب جا کے ڈانسر بن جاتی ہے، یہی عورت جب کال گرل بن جاتی ہے، یہی عورت جب لوگوں کے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تب فساد پیدا ہوتا ہے۔ بس اصلاح اور فساد یہ دو لفظ جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں اور شریعت میں استعمال ہوتے ہیں، اس کی یہ ڈیفینیشن یاد رکھو۔ جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جب تک اس میں استعمال ہوتی رہے گی تب تک صلح اور اصلاح کا ماحول بنا رہے گا، اور جب وہاں سے وہ ہٹے گی اور اس کے علاوہ استعمال کی جائے گی تو پھر زمین پہ فساد ہوگا۔ اس کا ایک مطلب اور کیا ہوا؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے کس چیز کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ ہمیں وہ نہیں معلوم رہے تو بات کیسے بنے؟ تو یہاں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو، ایسا کر رہے ہو، کہتے ہم تو بہت اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سمجھ لو یہ خود ہی فسادی ہیں لیکن ان کو اس کا سمجھ نہیں ہے۔ اب ایک آیت آخری آیت ہے آج کے درس کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، الناس یعنی لوگ، جیسے لوگ ایمان، یہ لوگ سے مراد کون ہے بھائی؟ یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ ارے ہر آدمی جان سکتا ہے کہ یہ آیت میں یہ لوگ سے مراد جو ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایسا ایمان لاؤ جتنے اخلاص کے ساتھ
للہیت کے ساتھ یہ میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، میرے نبی کے صحابہ ایمان ویسا ایمان لاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں، انؤمن کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ استغفر اللہ، ہم دنیا کے جاننے والے، ہم کو معلوم ہے کہ دنیا کے فائدے کیسے اٹھانا، یہ لوگ اپنے آپ کو پوری طرح سے قربان کیے دے رہے، ایسا ایمان ہم لائیں۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ کما آمن السفہاء، جیسا ایمان لائے بیوقوف لوگ۔ انہوں نے صحابہ کو سچے اور پکے ایمان والوں کو ان ظالموں نے بیوقوف کہا، مطلب اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں ایک اور آیت شریف آپ کے سامنے آئے۔ صحابہ جو ہیں نا، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کسب فیض کیا، اور ان کا مقام جو ہے انبیاء کے بعد، انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد اللہ کی اس زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ترین جو لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں۔ آج تو میں نہیں عرض کرتا، لیکن ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ اگلا درس جو ہوگا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اگلا جمعہ جو ہے وہ ربیع الاول کے پہلے آ رہا ہے 12 ربیع الاول کے، تو اگلا درس جو ہوگا وہ سلسلے وار رکوع پر نہیں ہوگا، بلکہ کوئی ایسی آیت لے لیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے تذکرہ۔ اب یہ آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں اس میں رسول اللہ تذکرہ نہیں، کس کا تذکرہ ہے؟ رضوان بھائی بتائیں کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ صحابہ کس کے صحابہ ہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ ہیں نا جی۔ تو رب نے فرمایا کہ تم ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو میں تشریح کروں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں اور صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ قرآن نے کہا، اب وہ آیت شریفہ بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، رب نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تم یعنی صحابہ، تو فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا جائیں۔ اس کا معنی ہمارے ایمان کی کسوٹی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ ہمارا ایمان حشر کے میدان میں صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں جانچا جائے گا، ان کے ایسا ایمان ہوگا تو ایمان قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے ایمان براہ راست رسول اللہ سے سیکھا، انہوں نے ایمان براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ انہوں نے یہ اس آیت شریفہ پر، جسے قرآن نے کہا قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ جب نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی میرے رب نے، تو ظاہر ہے کہ نبی کے ایمان کے جیسا ایمان صحابہ کا ایمان بنا، اور صحابہ کے ایمان کے جیسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں فرمایا آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تبھی تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ ان بیوقوفوں نے جواب دیا ہم ایسا ایمان لائے ہوئے جو کم عقل لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، رب نے فرمایا سنو یہ خود ہی بے عقلیں ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے ہیں۔ تو آج کے درس میں یہ نقطہ یاد رہے، فساد کس کو کہتے ہیں، اصلاح کس کو کہتے ہیں، وہ یاد رہے۔ اور ایمان کے لیے کسوٹی جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا ہو توفیق دی تو اگلے ہم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ہی ایمان والوں سے ملتے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے شیاطینہم لفظ ہے قرآن کا، اور جب یہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، ترجمہ نے کہا اس کا ترجمہ کا جب جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قرآن شریف کا جب اللہ پاک نے ہمارا دور پورا کروایا تھا، وہاں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا شیطان لفظ جو ہے نا یہ اصل میں ایک صفت ہوتی ہے، شیطنت۔ شیطنت جو ہے نا وہ ایک، جیسے ایمان ایک صفت ہے، منافقت ایک صفت ہے،
مشرک ہونا ایک صفت ہے، ویسے شیطنت یہ بھی ایک صفت ہے، اور یہ صفت اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبیوں کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ اللہ کے نبی کے راستے سے روکنے کا نام جو ہے یہ شیطنت ہے، جس میں وہ پیدا ہو جائے وہ شیطان ہے۔ اور یہ شیطان جو ہوتے ہیں، سورہ ناس میں آپ نے کیا پڑھا؟ من الجنت الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، وہ چاہے جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یہ وسوسہ ڈالنے والے۔ انسان جو ہے وہ کھل کے وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی اپنی شکل صورت بدل کے ڈالتا ہے، کبھی لفنگوں جیسی بات کر کے ڈالتا ہے، کبھی ملمہ کاری کر کے ڈالتا ہے، کبھی کھل کر، مختلف۔ اور جنات شیطان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، ویسے چھپ چھپ کے حملہ کرتا رہتا ہے۔ تو شیطنت جو ہے یہ ایک صفت کا نام ہے، وہ جناتوں میں بھی ہوتی ہے تو وہ جنات شیطان ہوتا ہے، اور اسی طرح انسانوں میں اگر پیدا ہو جائے تو وہ انسان بھی صورت سے انسان ہونے کے بعد بھی اپنی فطرت کے اعتبار سے شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ان منافقوں کے سرداروں کو رب تعالیٰ نے شیاطین کہا۔ سردار بھی تو فرما سکتے ہیں رب تعالیٰ، عمرہ اپنے امیروں کے پاس جاتے ہیں، نہیں، اپنے شیطانوں کے پاس، اس لیے کہ ایک طرف تو ان کے امیر تھے، یہ ان کے بڑے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ایمان ہے، اس کو پیدا کرنے کے جتنے ذرائع وسائل ہیں وہ ایمان کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت، ان کی مخالفت، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، اور جتنے ذرائع اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب شیاطین کہلائیں گے، وہ چاہے ذریعہ اپنے اصل کی شکل میں کچھ بھی دکھائیں گے۔ رب نے فرمایا جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہوا یہ ہوگا کہ کسی نے دیکھ لیا، ارے کیسے گئے تو وہ مسلمان کے ساتھ بات کر رہا تھا، بڑا گھل گھل کے بات کر رہا تھا تو ارے حضرت میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، اس کو بیوقوف بنا رہا تھا میں تو۔ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو معاذ اللہ مذاق کر رہے تھے۔ ان کو جو ہم نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، مذاق سے کہا میں نے، بیوقوف بنانے کے لیے۔ جواب میں رب نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء فرماتا ہے۔ بات مذاق کی آئی تو مذاق کے بارے میں ایک بات خیال رکھنا کہ کوئی چیز جو حقیقت کے خلاف ہو وہ شریعت میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے، کوئی بھی کام۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون ایک بچے کو اپنے بچے کو بیٹا ادھر میں تجھ کو ایک چیز دیتی ہوں، ادھر ہم لوگ بھی بولتے ہیں بیٹا ادھر ایک چیز دیتا ہوں، ہماری بھی عادت ہے۔ آپ نے فوراً اس خاتون سے پوچھا اس کو تم کیا دینا چاہتی ہو؟ وہ بچے کو ادھر ہے میں تجھ کو ایک چیز دیتی ہوں، اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھجور رکھا ہے، کھجور دینا۔ پھر ٹھیک ہے، فرمایا اگر یہ کھجور تمہارے پاس نہ ہوتی اور اس کو دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور تم صرف بچے کو یہ کہہ کے بلاتے کہ ادھر آ تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ ابھی تو جھوٹ جو ہے، ہم کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہے ہی نہیں، اور آج کا دور جو ہے ارے جھوٹوں کا جھوٹا جو ہے وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، تو لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم آئے گی؟ لوگوں کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم آئے گی؟ تو جھوٹ بولنا آج کے وقت میں آرٹ سمجھا جاتا ہے، ایک ہنر سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جھوٹ جو ہے وہ اللہ کی لعنت کا سبب۔ اسی طرح مذاق کرنا جو ہے اگر وہ حقیقت کے خلاف ہو تو انتہائی شدید گناہ ہے، اور جس کو وقتی طور پر آدمی کو تھوڑا لطف آ جائے، تھوڑا سا لطف آ جائے اور معنی غلط نہ ہو، اس کے جھوٹ نہ ہو، لطف آ جائے، اس کی طبیعت ہلکی ہو جائے، یہ لطیفہ جو ہے یہ عین سنت رسول سے، عین سنت رسول۔ فرق اللہ کے واسطے یاد رکھنا، ورنہ کل ہی میرے خلاف فتویٰ نکال، تمہارے مفتی بہت ہے وہاں، ہمارے یہاں سے بھی زیادہ مفتی آپ کے یہاں پائے جاتے ہیں، کل ہی مولانا نے ایسا بولے۔ مذاق اگر بر بنائے حقیقت ہو،
اور اس لیے ہو کہ سامنے والے کے دل میں تھوڑا ہلکا پن پیدا ہو جائے گا، مسکرا دے گا یہ، تو یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس باب میں 50 حدیثیں ملیں گی، 50 حدیثیں۔ ایک بوڑھی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ فرمائے۔ فرمایا نہیں بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ رونے لگی، ارے میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میرا بوڑھا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، بہت۔ آپ نے فرمایا ارے اللہ کی بندی، میں نے جو کہا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں داخل فرمائے گا، ان کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے۔ بالکل حق بات ہے، بالکل حق بات ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ وقتی طور پر اس کو لگا بھی ایسے 50 روایات اپنے یہاں ملتی ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کہاں سے بن گئے؟ ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام جو ہے حضرت عبداللہ ہے۔ ان کو بلیاں پالنے کا بہت شوق، بلیاں پالنے کا بہت شوق، جو ہے بلی کو کہتے ہیں۔ اتنا شوق کہ آگے پیچھے بلیاں چلتی رہتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بالکل بلیوں کا باپ ہی دکھتا ہے، اس لیے ان کی کنیت ابو ہریرہ پر۔ آپ سمجھے؟ اور روایات کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور اسی وجہ یہ ہے کہ آپ کا شمار جو تھا وہ اصحاب صفہ میں تھا۔ یہ اصل میں رہنے والے یمن کے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ یہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ چبوترا، ابھی جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بڑی مارا ماری کرنا پڑتا ہے اسے بیٹھنے کے لیے۔ تو اس پہ وہ لوگ رہتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، وہی ان کا گھر تھا۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد نبوی ہے، اور صفہ جو تھا وہ مدرسہ ہے جس کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی، اس لیے کہ ایسے لوگ جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا وہ اسی صفہ پہ پڑے رہتے تھے، ان کی ساری کفالت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے ذمہ تھی۔ مل جاتا تو کھا لیتے، نہیں ملتا وہی ان کا گھر بار تھا۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ تھے۔ یہ خیال رہے کہ احادیث میں سب سے زیادہ نقل جو کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو آپ ان کو کیا فرماتے تھے معلوم ہے؟ اے دو کان والے، نے کان لگائی کے رکھے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے اس بندے کا ہم پر، احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے فرماتے ہیں اے دو کان والے۔ ایسا لگتا ہے تیرا کان جو ہے وہ میری طرف لگا رہتا ہے، میں نے کچھ بولا اور تو نے سنا اور اس کو نوٹ کر دیا۔ بس میرے بھائیو، آج کا درس اسی پہ پورا کرتے ہیں، اسی کی جو وقت ہم نے طے کیا ہے یہ ہمارے ساتھی بتائیں گے کتنی دیر کا یہاں درس ہونا چاہیے۔ ہمارے ناگپور کا درس جو ہم برابر 58 منٹ 59 منٹ 60 منٹ بالکل اس کے آزو بازو، اور اس کی وجہ یہ ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی آ رہا ہے بھائی کہاں جا رہا ہے، درس سننے جانا ہے، بس پون گھنٹے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، پون گھنٹے کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ یہ مولانا بیٹھ گئے درس کرنے اور مدرس دوران اور کیا دیکھنا ہے، اور جب شروع کیے تو 1.5 گھنٹہ تقریر کر رہے ہیں، رگڑ لوگ بولے بھائی بند کرنا بابا اللہ کے لیے، یہ تو بعد اچھا لاؤڈ اسپیکر ہی مسجد کا رہتا ہے، ورنہ آخری میں ایک رضوان بھائی بیٹھے بھی آپ کیوں بیٹھے، بولے لاؤڈ اسپیکر تو نکال تیرا، وہ لینے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں۔ تو میرے بھائیو وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ آج کا درس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ اللہ ہماری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا، ہمیں کفر سے بچا، ہمیں نفاق سے بچا، الہ العالمین اپنی ناراضگیوں والے اعمال سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے مولا، اے اللہ اپنے کرم کی بارش فرما دے امت مسلمہ پر، اپنی حفاظتوں کی چادر پھیلا دے مولا اس امت مسلمہ پر۔ اے اللہ یہ دشمنان اسلام جو یہ سمجھ رہے ہیں ان کا کوئی بولنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اے اللہ انتہا ہو گئی مولا ان کے مظالم کی، اے اللہ اب تو اپنا کوئی فیصلہ آسمانوں سے نازل فرما دے مولا۔
اے اللہ اپنا کوئی فیصلہ نازل فرما دے مولا، اس امت مسلمہ کی حفاظت کے سامان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و